کہ تقریباً 900 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ناجائز، ناحق اور بے بنیاد مقدموں کی بنیاد کے اوپر جیلوں کے اندر ہیں۔ یہ ایسے مقدمے ہیں جن کی پاکستان کیا اس پورے خطے میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، ضد پہ مبنی ہیں، ظلم پہ مبنی ہیں، ناانصافی کی ایک ایسی مثال ہے جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی۔ میں عمران خان صاحب کی جو انکارسریشن ہے، جو اللیگل ہے، ان ایتھیکل ہے، امورل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، کسی موریلٹی کسی گراؤنڈ پہ وہ پوری نہیں اترتی ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور یہ مطالبہ دہراتا ہوں، کیونکہ ہم یہ بات ریپیٹڈلی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اس لیے نہیں ہم کہہ رہے کہ کوئی ڈیل یا کوئی بھیک یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحب کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی مداوع کیا جائے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک عورت کو اس کے فیملی ممبرز ملنا چاہتے ہیں، بیٹیاں ملنا چاہتی ہیں، بیٹا ملنا چاہتا ہے، فیملی ممبر ملنا چاہتے ہیں، اور اس سردی کے اس موسم میں وہ کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ سب فیسلٹیز اور سب ایکسیس ڈینائی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہزاروں ورکرز اور لیڈرشپ جو کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہے، پاکستان کے طول و عرض میں تمام جیلوں میں موجود ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سب کو رہا کیا جائے۔ 8 فروری سے وہ واقعات which led to the 8th فروری، ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا، ہم نے ایک آگ کا دریا ہے جو عبور کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کا آئندہ بھی عبور کرتے رہیں گے۔ 8 فروری 2024 کو جو پاکستان کے عوام کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، وہ نہ ہم بھولے ہیں، نہ یہ قوم بھولی ہے، اور انشاءاللہ نہ ہم بھولنے دیں گے۔ یہ جو رویہ سمجھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے گا، ان کی گاڑیاں توڑ دی جائیں گی، عورتوں، بچوں اور تمام ورکر کو پہ تشدد کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا، تو یہ بات میرا خیال ہے اب تک سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے فالوورز ہیں، نہ عمران خان جھکا ہے، نہ اپنے اصول سے ہٹا ہے، انشاءاللہ نہ ہم ہٹیں گے، ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ معاشرے کے اندر، مہذب معاشرے کے اندر عوامی آواز کو پہنچانے کے لیے 3-4 راستے ہی ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، یا عوام ہوتی ہے جو آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس وقت پارلیمنٹ جو ہے ارریلیونٹ ہو چکی ہے، عدلیہ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، خاص کر کے 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ روزانہ کیوں جاتے ہیں عوام کے پاس؟ مجھے بتائیں بحیثیت پرامن سیاسی جماعت کے ہمارے پاس اور کون سا آپشن بنتا ہے؟ یہ ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اس کے اوپر اعتراض کس چیز کا؟ اور ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی 8 فروری کو۔ 8 فروری سے وہ واقعات which led to the 8th فروری، ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جو پنجاب کے حکمران ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کروں کہ شاید اگر آپ کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نے کسانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے تو آپ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب یہاں پہ انٹرن گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، آپ نے لاکھوں ٹن جو ہے سب سٹینڈرڈ گندم جو ہے وہ ایک غیر موزوں وقت کے اوپر آپ نے منگوائی یوکرین سے، یہاں پہ پرائسز ڈراپ کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے کسان کو گندم نہیں خریدنی اگلے سال۔ اور جو پنجاب اسمبلی میں حکومت جس طریقے سے پسپا ہوئی، وعدے کرنے کے باوجود حکومت سپورٹ پرائس لاسٹ ایئر نہ دے سکی، بھاگ گئی۔ یہ ایک تسلسل ہے، لوگوں نے 18 سے 2000 روپے فی من گندم لوگوں نے اوپن مارکیٹ میں بیچی، آج وہی گندم 5000 پلس پہ بک رہی ہے۔
اور پھر کوئی اٹھ کے کہے کہ میں تو کسان کا ہمدرد ہوں، تو ہم نے کسان کو کارڈ ایشو کیا، تو ہم نے وہ ایشو کیا. میرا خیال ہے کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے کتنی زیادتی کی ہے. اخلاقیات کا بھی کوئی ایک منیمم لیول ہوتا ہے. اس کے بعد ایک تسلسل ہے کسانوں کے ساتھ. مکئی کی کاشت ہے، گندم کی ہے، کنو کا ہے، آلو ہے. اب میں کس کس کا نام لوں؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ایگریکلچر بیسڈ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پار ختم ہو چکی ہے. جو اس وقت اسٹیٹسٹک شائع ہو چکے ہیں اس کے مطابق جو پرچیزنگ پار، یعنی میرے پاس پیسے تو موجود ہیں بٹ اس کے اندر آتا کچھ نہیں ہے. وہ رورل ایریا کے اندر، دیہاتی علاقوں کے اندر وہ تقریباً 17 سے 18% اس میں ریڈکشن ہو چکی ہے. اور جو اربن ایریا اس کے اندر تقریباً 11% ریڈکشن ہو چکی ہے جو پرچیزنگ پاور ہے. سو میری حکومت سے پرزور مطالبہ ہے. جب یہ آئے تھے یہ کہتے تھے ہم بہت وہ کاریگر قسم کے لوگ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم 6 مہینے میں اکانومی کو پتنی ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. وہ 6 مہینے کہاں گئے؟ کہا گیا $25 بلین ادھر سے آنے ہیں، 25 ادھر سے آنے ہیں، 25 ادھر سے آنے ہیں. وہ تو 25 ملین ان کو کوئی نہیں دے رہا. اس وقت پاکستان کے اندر جو لوئسٹ لیول کے اوپر انویسٹمنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے. پچھلے سال اٹ واز اباؤٹ 1.24 بلین تھی اور اس وقت یہ رفلی اراؤنڈ یہ تقریباً 808 ملین پہ آ گئی ہے. اس کے اندر جو کمی آئی ہے وہ تقریباً 43% اس میں کمی آئی ہے. یہ ہے اس حکومت کے کارنامے. انہوں نے جتنے بھی تھے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے، رورل ہیلتھ سینٹر تھے، یا جو علاقے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر یا اس طرح کے میونسپل ہاسپٹل تھے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان سب کے اوپر اور پیچھے جتنے دروازے اور کھڑکیاں تھے اس کے اوپر بے حساب اشتہار لگا دیے، ان کا نام تبدیل کر دیا. توقع یہ رکھی کہ شاید یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے اشتہار دیکھ کے آتے ہوئے جاتے ہوئے یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یقین کریں سارے کا سارا زور جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر ہے اور اس کے اوپر کروڑ اور اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ جو یہ کہتے ہیں اس کی جتنی ریسٹرکشن اور وہ جو اسٹیٹ لائف کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، جتنی ریسٹرکشن اور جتنی لمیٹیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ان کو عوام کی ہیلتھ کا ایشو ہے تو ایک ہیلتھ کارڈ عمران خان نے یہاں پہ اس پاکستان میں شروع کیا تھا جو اس وقت کے پی میں ابھی بھی موجود ہے، اور کے پی کے تمام لوگ چاہے وہ پنجاب میں بستے ہوں، سندھ میں بستے ہوں، کسی اور صوبے میں بستے ہوں، ان کو بھی اویلیبل ہے. یہ وہاں پہ کیوں نہیں اس کا اجرا کر دیتے؟ اس کا نام ہی مریم نواز لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کوئی عوام کو ریئل کو بینیفٹ تو دیں. صرف اشتہار بازی جو ہوتی ہے اس کی ایک لائف سپین ہوتا ہے، وہ لائف سپین از اوور. اب یہ جب تک کنکریٹ میسر نہیں کریں گے، لوگ یقین کریں بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی بیماری 10 گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم سارا دن اس چیز کو فیس کرتے ہیں. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے جو علاج ہے کہ لوگ علاج سے، وہ بیماری سے کم مرتے ہیں لیکن علاج کے اخراجات سے بڑی جلدی مر جاتے ہیں. نکلے تھے اسلام آباد سے، میں اسلام آباد میں ان کے ساتھ تھا. وہاں سے تقریباً 150 گاڑیاں تھیں. جب ہم گجر خان پہنچے تو وہ 40-50 اور ایڈ ہو گئیں. جو ہی گجر خان ہم نے کراس کیا تو ان کو ہوش آیا کہ جن کو تو ہم سمجھ رہے کہ بندہ ہی کوئی نہیں نکلنا، یہ تو شاید لاہور پہنچتے پہنچتے ایک بہت بڑا عوام کا جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا. جیلم کے اندر انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیا. میرا جیلم سے تعلق ہے لیکن جیلم کے لوگوں نے پھر بھی جی ٹی روڈ کے اوپر پروٹیسٹ کیا. پولیس چاروں طرف کھڑی تھی. لیکن جو ہی گجرات کا معاملہ آیا، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، گجرات پہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. کم از کم 20-25 گاڑیاں انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی پرووکیشن کے، صرف اس لیے کہ ان کی ٹانگیں کانپ گئیں کہ اگر عوام اسی طرح باہر نکلتے ہیں، یہ خوف ٹوٹنا شروع ہو گیا تو لاہور تک پہنچتے پہنچتے یہ ہمارا جنازہ نہ کہیں رات کو 10 بجے نکل جائے. یہ میں صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں جب سبزی منڈی کے وہ انٹرنس پہ پہنچا جی ٹی روڈ کے اوپر گجرات، آپ یقین کریں کچھ دیر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. آئی کوڈ ناٹ بلیو کہ یہ جو گاڑیاں توڑی گئی ہیں اس پیٹرول پمپ کے اوپر، یہ ہماری توڑی گئی ہیں اور ہمارے لوگوں کی توڑی ہیں اور ہماری پولیس نے توڑی ہیں. مطلب اب بعضوں کا یقین نہیں کر سکتے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ باہر گاڑیاں کھڑی کریں اور چار جو ہیں وہ آئیں بندے گورنمنٹ کے آفیشلز آئیں اور آپ کی گاڑی کا ستیہ ناش کر دیں بغیر کسی وجہ کے. اس کے بعد پھر انہوں نے وہ کریک ڈاؤن کیا جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ گاڑیاں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اتنے ظلم اور زیادتی کے باوجود. میں گجرانوالہ میں آیا, ہمارے ایم پی ہیں چیمہ صاحب, میں نے سمجھا شاید ان کے گھر کے اوپر کوئی یہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا جو پولیس ساری یہاں پہ کھڑی ہے. سو ایک خوف ہے. خوف کس بنیاد کا ہے؟ خوف اس بنیاد کا ہے کہ یہ ناحق حکمران ہیں, یہ انلیگل ہیں, انلیجیٹیمیٹ ہیں, ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں. محمود اچکزئی صاحب آئے, اس سے پہلے سی ایم کے پی آئے, یہ ایک اسٹریٹ موومنٹ تھی. آپ نے حالات دیکھ لیے. سی ایم کے پی نے کہا کہ جی ہم نے جانا ہے داتا دربار کرفیو لگا دیا. آپ نے کتنی دفعہ آج تک داتا دربار میں اس سے پہلے کرفیو دیکھا ہے؟ محمود اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ علامہ راجہ ناصر صاحب تھے. ہم نے کہا ہم نے جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جانا ہے, مینار پاکستان پہ کرفیو لگا دیا. کہا ہم نے وہ دہلی دروازہ جانا ہے, وہاں پہ کرفیو لگا دیا. یہ خوف ہے. لیکن اس خوف کے باوجود آپ بتائیں کہ جس دن بھی کال ہوتی ہے ہر اس کو منگل کو اڈیالہ, لوگ اس ظلم زیادتی کے باوجود وہاں پہنچتے ہیں. یہ پچھلی جو ظلم اور زیادتی انہوں نے منگل کو کیا ہے وہاں پہ بغیر کسی وجہ کے, عورتوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس قسم کی. وہ کہتے ہیں جی عورتیں ہماری ریڈ لائن ہیں. ریڈ لائن تو نہیں, مجھے لگتا ہے یہ عورتوں کا خون بہانا شاید ان کو زیادہ پسند آ گیا ہے. جو عورتوں کے ساتھ انہوں نے یہ پچھلے اڈیالہ روڈ کے اوپر انہوں نے کیا ہے لاسٹ منگل کو, اس سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے جس کی میں اس کو کہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. عورتوں کو, بچوں کو, گاڑیوں کو توڑا. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ یہ جو موومنٹ ہے یہ جاری رہے گی, ہر فارم میں جاری رہے گی. اور انشاءاللہ ہم جو عوام کو اپنا پیغام ہے ظلم اور زیادتی کے خلاف انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے.